کیا بچے کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس طرح نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ توجہ کے ساتھ اس کی تفصیل سمجھ لیں۔ اگر ہم بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے تو یہ عمل کثیر کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کہ دور سے دیکھنے والا بندہ یہ سمجھے گا دیکھ کر کہ یہ بندہ نماز میں موجود نہیں ہے اگر ہم نے بچے کو یوں کر کے اٹھایا ہوگا یا یوں کر کے گود میں اٹھایا ہوگا۔ اس وجہ سے بچے کو لٹا کے جھولے میں ڈالا جا سکتا ہے، کسی کو پاس بٹھایا جا سکتا ہے، کسی کو پکڑایا جا سکتا ہے، اس طرح نماز ادا کی جائے۔ بچے کو گود میں اٹھا کر اس طرح نماز ادا کریں گے تو عمل کثیر ہو جائے گا، جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ پہلے دور میں لوگ ایسے کرتے تھے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو، بچے کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں لٹایا جا سکتا، تو وہ اپنے ساتھ کمر پہ باندھ لیتے ہوتے تھے، اس طرح کا معاملہ کرتے تھے۔ لیکن وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اس میں ہاتھ ان کے بالکل خالی ہوتے تھے، نماز میں ہاتھ باندھنے ہیں، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، رکوع میں جانا ہے، تو اس کو مطلب کہ عمل کثیر والا معاملہ کوئی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ کمر پہ باندھا ہوا ہے، یہ جس طرح باندھا ہے، تو اس میں دور سے دیکھنے والا بندہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، بلکہ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہوتا تھا، بچے کو ویسے ساتھ باندھا ہوتا تھا۔ تو اگر کوئی گود میں اس طرح اٹھا کے نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگرچہ حدیثیں موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے، اپنی نواسی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، جب سجدے میں جاتے تو بٹھا دیتے، جب اٹھتے تو پھر گود میں اٹھا لیتے۔ تو وہ پہلے شروع اسلام میں اس طرح ہوتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام بھی، صحابہ اکرام بھی جب نماز ادا فرماتے تھے تو اس وقت سٹارٹ میں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو منع نہیں فرمایا، وہ ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو سلام بھی کر لیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے دوران، لیکن بعد میں سب کچھ منع ہو گیا۔ اور اب جو نماز کا صحیح طریقہ ہے اس میں عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو لگے کہ آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں،